السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ علم نہیں قیامت آنے پر انسان پہ کیا بیتے گی، مجھے تو یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں تھا اور مجھ سے میرے گناہوں کی باز پرش کی جا رہی تھی۔ میرے آنسو بے اختیار چھلک رہے تھے، چاہتی بھی تو کچھ کہنے کے لائق نہ رہی تھی، کہتی بھی تو آخر کس سے، کیونکہ وہ تو جا چکا تھا۔ پیچھے رہ گئی تھی تو اس کے بھاری قدموں کی دھمک یا اس کے زہر میں ڈوبے الفاظ کی باز گشت۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی نرمین۔ عمیر لغاری کے یہ الفاظ ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ عمیر لغاری، جس سے میری شادی کو ابھی 6 ماہ ہی تو ہوئے تھے، اور آج کیسے میری ہستی بستی زندگی کی بساط پلٹ گئی تھی۔ میں نرمین شاہ عمیر لغاری سے پہلی بار 2 سال پہلے بابا کے ایک دوست کے گھر منعقدہ تقریب میں ملی تھی۔ بابا کے کسی دوست کا بیٹا تھا عمیر۔ بابا اکثر ہی اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ سنا چاہتے ہوئے بھی میں اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی۔ شروع میں تو میں اس سے چڑھتی تھی، مگر پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی اتنی تعریفیں سننی پڑتی کہ بنا دیکھے ہی میں اس سے کافی محروب ہو چکی تھی۔ مثلاً بابا بتایا کرتے عمیر لغاری نے امریکہ سے فائنانس میں ماسٹر کیا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، مگر ذرا جو اس میں غرور تکبر ہو یا دکھاوا ہو، بھائی لغاری کے بیٹے سے مل کر تو جی خوش ہو جاتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے اس کے لیے۔ جانے لغاری کی کون سی نیکی اولاد کی صورت اس کے سامنے آ گئی۔ بڑا ہونہار لڑکا ہے، آج کل کے لڑکوں والی کوئی بات نہیں اس میں۔ آج کل لڑکے کہاں بڑوں کا اتنا ادب کرتے ہیں، بڑے بیٹھے ہوں تو بھی اپنے موبائل میں ہی گم رہتے ہیں۔ مگر کیا کہنے اس شاندار لڑکے کے، بڑے چھوٹے کو جھک کے ملتا ہے، اور میں تو متاثر ہو گیا، اپنے ڈرائیور کو بھی چاچا کہہ کے مخاطب کرتا ہے، اور کیا عزت دیتا ہے اس کو۔ کہاں ہوتے ہیں ایسے بچے آج کل۔ عمیر صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہے بیٹا جی، کام گو ہے مگر بولے تو دل موہ لیتا ہے، بلا بلا۔ بابا سے ہر وقت عمیر نامہ سن سن کر جیسے عمیر میرے حواس پہ طاری ہونے لگا تھا۔ اب جو پہلی دفعہ بابا کے دوست کے یہاں منعقدہ تقریب میں اسے دیکھا تو خود پہ قابو رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بابا سے ایک بہت ہینڈسم، لمبا، خوبصورت نوجوان بڑے مؤدب انداز میں ملا۔ بابا کے چہرے پہ بھی اسے ملتے ہوئے بڑی شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ تو جانے کیوں میرے دل نے کہا، کاش اتنی شاندار شخصیت والا انسان عمیر لغاری ہی ہو، اور شاید وہ قبولیت کا وقت ہی تھا۔ بابا کی آواز میرے کانوں میں گونجی، نرمین بیٹا، یہ عمیر ہے، میں نے تم سے ذکر کیا تھا نا، تمہارے لغاری انکل کا بیٹا۔ اور اب امتحان میرا تھا کہ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالے خود کو بے تاثر بھی ظاہر کرنا تھا۔ اس کے اسلام کا جواب میں نے بڑے اسپاٹ انداز میں دیا، مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بس رسمی سا تعارف ہی تو ہوا تھا ہمارا، مگر میں تو گھر آ کے بھی اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ اور اب یوں ہوا کہ میرا دل کرتا بابا ہر وقت اس کی ہی باتیں کریں، مگر بابا نے اس کا ذکر کرنا کم کر دیا تھا، یا پھر مجھے ہی ایسا لگتا تھا۔ اور خود مجھ میں بابا سے یہ پوچھنے کی ہمت تو نہ تھی کہ آپ کا وہ سحر مجھ پہ سحر کر کے کہاں گم ہو گیا۔ دراصل میں 6 اسٹینڈرڈ میں تھی جب میری ماما اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بابا نے ہی مجھے پالا، میرے لیے بابا ہی میری ماما بھی تھے، اس لیے میری بابا سے بہت زیادہ دوستی تھی۔ بابا مجھ سے ہر بات شیئر کیا کرتے، یہی حال میرا بھی تھا۔ میری ہر دوست، میرا ہر ٹیچر کا میں ہر قصہ بابا سے شیئر کیا کرتی تھی۔ اور اب آ گیا تھا ہم میں عمیر لغاری۔ عمیر لغاری آیا تو جیسے وقت یوں ہی سست روی سے گزرنے لگا تھا۔ میں اسے بھولی تو نہ تھی، مگر لگتا تھا وہ کہیں گم گیا۔ جب 2 سال بعد میری گریجویشن مکمل ہوئی تو بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا
اور شادی کے لیے میری رضامندی چاہی۔ میں نے فیصلہ بابا کے ہاتھ دے دیا، کیونکہ بابا سے بڑھ کر میرے لیے اچھا کون سوچ سکتا تھا، جنہوں نے ماما کے بعد اپنی ساری زندگی میرے لیے وقف کر دی تھی۔ اور تبھی بابا نے گویا دھماکہ کر دیا تھا۔ نرمین بیٹا، آپ کے لغاری انکل نے اپنے ہونہار بیٹے عمیر کے لیے آپ کا رشتہ مانگا ہے۔ مجھے تو بیٹا وہ لڑکا دل و جان سے عزیز ہے، بس آپ کی رضامندی چاہیے۔ اور میں بس بے بسی سے بابا کو دیکھ کر سر جھکا گئی کہ آنکھیں اس خیال سے نم ہو گئی تھیں، یا اللہ، تو اپنے بندوں کو یوں بھی نوازا کرتا ہے جیسے مجھے بن مانگے عمیر جیسے بہترین انسان کا ساتھ دے دیا تو نے۔ اور بس پھر جیسے وقت آنن فانن گزر گیا، 2 ماہ بعد ہی میں لغاری ہاؤس میں دلہن بنی آن بیٹھی۔ عمیر بہت محبت کرنے والے انسان تھے، میری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ زندگی گویا کسی حسین خواب کی مانند تھی میرے لیے۔ میں عمیر کی سنگت میں بہت خوش تھی، پھر بھی جانے کیوں اپنی زندگی میں ایک کمی سی محسوس ہوتی تھی مجھے لگتا کہ جیسے میں عمیر کے سحر میں مبتلا ہوں، ان سے بنا دیکھے بھی بے تحاشا متاثر تھی، اور اب ان کی بیوی بننے کے بعد تو میں ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی۔ عمیر میرے لیے ویسے والہانہ جذبات نہیں رکھتے، بلکہ ہمیشہ بہت سوبر اور لیے دیے 90 تلے انداز میں ہی میرے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ میرے ساتھ وہ ویسی محبت نہیں کرتے جیسی میں ان سے کرتی ہوں، یا شاید ان کو میری اپنی زندگی میں اس قدر اہمیت نہیں محسوس ہوتی جیسے مجھے ان کی ہوتی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ عمیر کی محبت کی جڑیں میرے دل کی زمین پہ مزید پختہ ہونے لگی تھیں، مگر میرے دل میں یہ کشمکش بھی زیادہ سر اٹھانے لگی تھی کہ عمیر مجھ سے ویسی محبت نہیں کرتے۔ اسی گو میں میں نے ان کی پرانی ڈائریز، ان کی الماریاں، ہر چیز چھان ماری کہ کچھ تو مجھے سراغ ملے۔ آخر وہ کون تھی جو آج بھی عمیر کے دل میں بسی ہوئی ہے، جو آج بھی میرے اور عمیر کے درمیان موجود ہے، جس کی یادیں آج بھی عمیر کو کھل کے مجھ سے محبت یا اظہار محبت نہیں کرنے دیتی۔ اور جانے کیوں عمیر کے ماضی سے ایسی کسی بھی حسین یاد کا سراغ پانے میں میں ناکام ہو گئی تھی، مگر ہار نہیں مانی تھی، ابھی بھی ان کی کھوج میں رہتی تھی۔ اسی کشمکش میں شادی کے 6 ماہ گزر گئے تھے، اور یوں ان دنوں کافی عرصے بعد میں بابا کے یہاں رہنے آئی تھی۔ عمیر نے خود مجھے یہ کہہ کے ڈراپ کیا تھا کہ کچھ دن سکون کے ساتھ بابا کے ساتھ رہوں۔ میرا بابا کے علاوہ اس دنیا میں رشتہ تھا ہی کون سا؟ میکا تو انہی کے دم سے آباد تھا نا۔ میں تقریباً مہینے بھر کے پروگرام سے آئی تھی، مگر دوسرے ہی دن سے بابا کے یہاں وقت کاٹنا سہانے روح ہو گیا۔ ہر چند کے عمیر جس سے فون پہ بات ہو جاتی تھی، مگر بہرحال وہ دور تو تھا نا۔ میں بابا کے آفس چلے جانے کے بعد بولائی سی گھر میں پھرا کرتی، دل ہی دل میں عمیر سے سخت خفا ہو جاتی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ بھی بہت بزی ہوگا۔ میری غیر موجودگی میں تو عمیر کو کھانے کی بھی پرواہ نہیں رہی ہوگی، کام اور صرف کام کا ہو کے رہ گیا ہوگا۔ مگر یہ بات بھلا میں اپنے دل کو کیسے سمجھاتی؟ اور پھر جانے کیوں میرا خود پہ بھی اختیار نہ رہا۔ سارا دن عمیر کے فون کا انتظار کرتی، جیسے ہی فون بجتا کام والی زرینہ کو تھما کر اسے کہتی، بہانہ کر دو میں باتھ روم میں ہوں۔ کبھی کبھی خود ہی 2-3 مس کالز بھی دے دیتی۔ جب عمیر فون کرتا تو انجان بن جاتی۔ میں ہر وہ انداز اپناتی جو عمیر کو غصہ کرنے پہ مجبور کرے، وہ بھڑک اٹھے، خفا ہو جائے اور کہے، میں تم سے بات کرنے کو تڑپ رہا ہوں نرمین، اور تمہیں؟ مگر وہ بھی عجیب ہی تھا، میرے ہر بہانے کو وہ آنکھیں بند کر کے سچ مان لیتا اور مزید کوآپریٹو بنتے ہوئے رسان سے مسکرا کے کہتا، اٹس آل رائٹ، یا کوئی بات نہیں۔ پھر معمول کی ادھر ادھر کی چند باتیں کرتا، میں محض ہاں والا جواب دیتی۔ پھر وہ اپنی جاب کی ردات شروع کرتا تو میں بس خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی۔ کچھ دیر بعد فون بند ہو جاتا، اور یوں دوسرے روز پھر عمیر کی کال آتی تو میں سر تا پا سلگ جاتی۔ میرے کان سننے کو ترس گئے تھے، کاش کبھی عمیر کہے، جان نیند نہیں آتی تم بن، یا میں کچھ نہیں جانتا، تم واپس آ جاؤ۔
اور پھر جانے اس رات مجھے کیا ہوا، اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر دل میں لاہٹ والی کیفیت میں نے فون پہ مائی ورڈ کے آپشن کو دیکھا تو جانے کیا سوچ کر اسے کلک کر دیا، پھر وہیں سے چیٹ روم میں گھس گئی۔ میں نے زندگی میں اس سے قبل کبھی چیٹنگ نہیں کی تھی، اور لڑکوں سے تو کبھی بھی نہیں۔ میرے گھر کا ماحول بھی کچھ مذہبی سا تھا، اسکول میں بھی گرلز کے لیے مختص تھا۔ مجھے بالکل خبر نہ تھی کہ چیٹنگ میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو ہی میں لاگ آن ہوئی، مختلف قسم کے لڑکوں کے میسج آنے لگے۔ میں نے کسی کا بھی جواب نہ دیا، تب وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ لڑکے لڑکیوں سے عجیب سی چیٹ کر رہے تھے، جسے پڑھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ اتنی عریانیت بے باکی ان کی گفتگو سے چھلکتی تھی کہ لڑکے لڑکی کا فرق بھی مٹ سا گیا تھا۔ مگر پھر اچانک ایک شخصیت لاگ ان ہوئی۔ میں عامر ہوں اور صاف ستھری پرخلوص دوستی کا متلاشی ہوں۔ قریب ہی تھا کہ میں لاگ آؤٹ ہوتی، مگر پھر جانے دل میں کیا آئی کہ میسج ٹائپ کرنے لگی۔ یہاں سب بہت بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں بہت بے باکی ہے۔ عامر کا میسج میری تائید میں تھا، مگر میں بہت صاف ستھری زندگی گزارنے کا قائل ہوں، اور دوستی بھی ایسی ہی چاہیے۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ میں ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی۔ آپ اپنے متعلق بتائیے، میں نے لکھا۔ میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، یونیورسٹی سے آ کر کھانا کھاتا ہوں، پھر کوچنگ کلاس چلا جاتا ہوں، وہاں سے واپسی پر کچھ دیر ریسٹ کرتا ہوں، پھر جم۔ لائف بہت بیزی ہے، اور میں خود اسے بیزی رکھتا ہوں کیونکہ ہارڈ ورکنگ پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں بس پڑھتی رہی، مگر کوئی رپلائی نہ دیا، کیونکہ اس طرح بھلا میں کیسے دوستی کر سکتی تھی کسی سے بھی۔ پلیز نرمین، جواب دیں، میں آپ کی دوستی کا طالب ہوں۔ آئی ایم شیور آپ مجھ میں ایک مخلص دوست پائیں گی۔ اف یو آر انٹرسٹڈ پلیز میسج می۔ بپ کے ساتھ اس کا میسج پھر آن وارد ہوا، اور میں موبائل ہاتھ میں پکڑے بس اسکرین دیکھتی رہی، مگر کچھ ٹائپ نہ کر سکی۔ نرمین، آر یو دیر؟ کچھ دیر بعد پھر ایک میسج آیا اور خاموشی چھا گئی۔ عامر سائن آؤٹ ہو چکا تھا۔ میں بھی بابا کی پکار پر اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس رات مجھے سخت شرمندگی ہوئی کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ اگر میں عامر سے دوستی کر لیتی تو کتنی غلط بات ہوتی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ تقریباً رات کے 2 بجے کا عمل تھا۔ میں نے عمیر کو کال کیا۔ عمیر کی نیند میں ڈوبی آواز میں کوئی حیرت استجاب نہ تھا۔ غالباً وہ میری دیوانگی سے واقف تھا، تبھی تو میرے یوں ہی فون کیا کی وضاحت پر نیند سے بوجھل آواز میں کہنے لگا، اوکے، اور تم اب تک کیوں جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی، میں تمہارے بغیر کہتے کہتے رک گئی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ تم کوشش کرو، آ جائے گی۔ بابا سو گئے؟ ہاں، میں نے مری مری آواز میں جواب دیا۔ اوکے، تو پھر تم بھی سونے کی کوشش کرو، صبح بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ دل کی اداسی انتہا کو پہنچنے لگی۔ میں بے ساختہ گھٹ گھٹ کے رونے لگی، اور وہی ایک کمزور لمحہ تھا جب میں نے عامر کو میسج کیا، السلام علیکم، کیسے ہو؟ کون؟ فوراً جواب آیا تھا۔ میں حیران رہ گئی، اتنی رات گئے وہ بھی جاگ رہا تھا۔ پہچانیے؟ میں نے قصداً سسپینس رکھا، شاید میں پرکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کوئی درجن بھر گرل فرینڈز رکھنے والا فلرٹی تو نہیں۔ نرمین، جواب فوراً حاضر تھا۔ ارے، آپ نے کیسے پہچانا؟ کیونکہ میرے فرینڈز بہت کم ہیں، اور جو ہیں وہ اس وقت کال یا میسج نہیں کرتے، کیونکہ ہم سب جم میں اکٹھے ہی تھے۔ یہ بتائیں، آپ اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہیں؟ یہی سوال میں کروں تو؟ میں نے محتاط انداز میں ٹائپ کیا، ضرور، میں اکثر رات 2 بجے تک اپنی اسٹڈی کرتا ہوں۔ آفٹر آل ماں بدولت شروع سے ٹاپر ہیں۔ ویسے میں ابھی بکس بند کر کے سونے ہی جا رہا تھا، بہت نیند آ رہی ہے۔ آپ بتائیے کیوں جاگ رہی ہیں؟ ارے بابا، کہا نا، ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، اب کل بات ہوگی، آپ بھی سو جائیں، خدا حافظ۔ میں نے ٹائپ کیا، اوکے، ایز یو وش، شب بخیر۔ اس کا میسج آیا۔ میں دل گرفتہ سی سونے کو لیٹ گئی۔
جسے میری نیند چین کی فکر کرنی چاہیے وہ تو مزے سے خراٹے لے رہا ہوگا اور یہ محترم خواہ مخواہ فری ہو رہے ہیں۔ 2 آنسو بہت چپکے سے آنکھوں کے کنارے سے بہہ نکلے اور میں خود سے بھی خفا خفا سی جانے کب سو گئی۔ پھر یہ ہوا کہ اگلے کچھ دنوں میں مختصراً عامر سے میری بات ہونے لگی، مگر بذریعہ میسج، ہر چند کہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر عمیر کی ضد میں وہ کام کرنے لگی جو میں خود پسند نہیں کرتی تھی۔ عامر سے اسلام دعا کے علاوہ اگر کسی ٹاپک پر میری بات ہوتی تو یہی کہ اسلام کیا ہے۔ عامر نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر کا ماحول بھی خاصا مذہبی ہے، اس کی بہنیں اور والدہ بھی باپردہ خواتین تھیں، اور یہ بھی کہ اس نے کبھی چیٹنگ نہیں کی تھی۔ جس روز میرے سے اس کی واقفیت ہوئی اس روز وہ اپنے نئے سیل فون کے تمام آپشنز اپنے ایک دوست کے ساتھ چیک کر رہا تھا۔ انہوں نے چیٹنگ کو بھی جانچنے کا سوچا۔ وہاں کا ماحول اور لوگوں کی آپس میں ناگوار باتیں دیکھ کر وہ لوگ آؤٹ ہی ہوا چاہتے تھے کہ میرے انداز نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا، جو نہایت مہذبانہ اور معصومانہ تھا۔ السلام علیکم، ہمیں ایک سچے دوست کی تلاش ہے۔ وہ کبھی بھی مجھ سے فضول گوئی نہیں کرتا تھا، اور میں بھی بس 1-2 جملوں کے بعد ہی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات ختم کر دیتی۔ کبھی کہتی میں کچن میں ہوں، بعد میں بات ہوگی، بزی ہوں، یا سفر کر رہی ہوں، اور کبھی سو رہی ہوں۔ میں نے کوئی بھی میسیج اپنے سیل فون سے ڈیلیٹ نہیں کیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سارے میسیج آگ پر تیل بن کے برسیں گے۔ اندر ہی اندر جانے کیوں میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ سارے میسیجز عمیر خود پڑھے، اور تب میں بھی اس سے ایسی ہی بے نیازی برتوں۔ تب پتہ چلے گا محترم صاحب کو۔ جبھی تو گھر لوٹنے سے 2 روز قبل ایک رات میں نے عامر کے نمبر پہ کال کی۔ دوسری جانب وہ شاید ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ مسلسل ہیلو ہیلو کہتا رہا، مگر میں نے لرزتے ہاتھوں سے فون بند کر دیا۔ بے حد ٹھنڈے پڑتے کانپتے ہاتھوں سے میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں پہ چھپا لیا اور میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ عمیر، عمیر، میرا دل تو عمیر میں اٹکا ہوا تھا۔ میرے سیل فون میں عمیر کو غصہ دلانے کا، اس کے جذبات کو ابھارنے کا سارا سامان ہی تو جمع ہو چکا تھا۔ اب مجھے شدت سے اس لمحے کا انتظار تھا جب وہ یہ سب دیکھے، اور میں بھی تو دیکھوں۔ آخر کب تک وہ بے نیاز اور ڈیسنٹ بنا پھرتا رہے گا؟ عمیر کا معمول تھا کہ وہ بے وجہ ہی بیٹھا بیٹھا میرا موبائل چیک کیا کرتا تھا، اور اس دن بھی یہی ہوا۔ جب اس نے میرا موبائل چیک کیا، سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے میں نے سوچا تھا، چاہا تھا، مگر یہ آنسو، یہ اشک، یہ گریہ وزاری، ندامت سی ندامت میرے حصے میں کیوں آ گئی؟ فقط ایک جملے کے باعث جو عمیر نے چیختے ہوئے کہا، یہ تم ہو نرمین، جس پر مجھے فخر، غرور، مان تھا، جس کی میں مثالیں لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ تو کیا اب میں عمیر کا مان، فخر، غرور نہیں رہی؟ کیا میں اتنی غلیظ ہو چکی ہوں؟ کیا میں پستی میں گر چکی ہوں؟ اف اف، میں تمہیں فقط جیلس کرنا چاہتی تھی عمیر۔ ہر چند کہ اپنا یہ سچائی پہ مبنی جملہ اس وقت مجھے بھی بہت بودا بہانہ لگا۔ میں دل ہی دل میں خود پہ حیران، عمیر سے خوف زدہ بھی تھی۔ تبھی تو میرے جملے پہ وہ آتش فشاں کی مانند بھڑک اٹھا۔ جیلس؟ کیوں جیلس؟ جیلس کیوں کرنا چاہتی تھی؟ میں کوئی تمہارا عاشق تھا جو تم مجھے جیلس کرنا چاہتی تھی؟ اور اس بیہودہ فعل کے لیے تم اس قدر پستی میں اتر سکتی تھی؟ تم کسی اچھے طریقے سے بھی تو مجھے اپنے جذبات کے بارے میں آگاہ کر سکتی تھی۔ او مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا نرمین، یہ تم ہو، تم جس پر مجھے فخر، مان، غرور تھا۔ میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے جو تم مجھے اس قسم کی باتیں سنا رہے ہو؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، صرف اس سے بات ہی تو کی ہے۔ میں اپنی صفائی میں چیخ پڑی۔ جرم؟ یہ جرم ہے، عمیر مجھ سے بھی بلند آواز میں چیخ اٹھا۔ تم ایک شادی شدہ عورت ہو نرمین، اور یوں غیر مرد سے فون پر آدھی آدھی رات تک باتیں کرنا، SMS کرنا جرم ہی ہے۔ وہ چیختا رہا، تمہیں نہیں معلوم؟ ہمارے مذہب میں یہ جرم ہے، ہمارے معاشرے میں بھی جرم ہے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا تم نے۔ عامر، میں اس وقت کچن میں بزی ہوں، بعد میں بات ہوگی۔ یہ دیکھو،
عامر میں اس وقت سفر میں ہوں، گھر پہنچ کے بات کرتی ہوں۔ اور یہ عامر رات بہت ہو گئی ہے، خدا حافظ۔ یہ ایس ایم ایس رات کو 12 بجے سینڈ کیا گیا ہے۔ یہ سارے ایس ایم ایس ثابت کرتے ہیں کہ تم پل پل اسے اپنی خبر دیتی رہتی تھی، ہر جگہ اسی سے باتیں کرتی رہتی تھی، جبکہ میں جب بھی فون کرتا ہمیشہ تمہارا فون بجتا رہتا، مگر تم میں باتھ روم میں ہوں یا ڈاکٹر کے پاس ہوں کا بہانہ لگا دیتی۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، بیلنس نہیں تھا۔ یہ کال دیکھو، مائی گاڈ، رات 12 بجے کی گئی ہے، تمہاری طرف سے، اس کی طرف سے نہیں۔ وہ میرا موبائل فون ہاتھ میں پکڑے ٹک ٹک بٹن دباتا سر تپا سلگ رہا تھا، اور اس کی بدگمانی عروج پہ تھی۔ اور عمیر کے اس قدر طیش میں آنے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عمیر، تم اس قدر چیخ کیوں رہے ہو؟ میں احتجاجاً بولی۔ چیخ رہا ہوں؟ شکر کرو نرمین، میں فقط چیخ رہا ہوں، ورنہ دل تو چاہتا ہے۔ عمیر نے چنگھاڑتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا میرا قیمتی موبائل فرش پہ دے مارا۔ ایک چھناکے سے اس کے کئی حصے بکھر کے یہاں سے وہاں تک پھیل گئے۔ ہاں، وہ موبائل نہیں، عمیر کا اپنا ہی وجود لگا۔ احتجاج کرتی میں جہاں کی تہاں ساکت رہ گئی، اور وہ پیر پٹکتا تیز قدموں سے وہاں سے باہر چلا گیا۔ پیچھے رہ گئی میں اور میری ندامت، اور یہ ندامت میرے ہی حصے میں کیوں آ گئی تھی۔ اف اف اف، میں رو رو کر جب بے حال ہو گئی تو اپنے نیم مردہ سے جسم کو گھسیٹتی بابا کے پاس واپس چلی آئی۔ ایک ہی گھر اور ایک ہی چھت تلے میں عمیر کا اجنبیوں سے بدتر رویہ برداشت کرنے کی قوت کہاں رکھتی تھی۔ میری حالت دیکھ کر بابا کافی پریشان ہو گئے تھے۔ جب میں نے انہیں ساری روداد سنائی تو مزید پریشان ہو کے کہنے لگے، بیٹا، آپ کیوں افسانوں اور فلموں والی اس محبت پہ یقین رکھتی ہیں جس میں ہیرو گریبان پھاڑ کے صحرا میں نکل جاتا ہے؟ نرمین بیٹا، ہم حقیقت میں زندہ ہیں، فرضی کہانیوں کے پیچھے کیوں بھاگی آپ کے دماغ میں یہ بات آئی ہی کیوں کہ عمیر آپ سے محبت نہیں کرتا؟ وہ آپ کا شوہر تھا۔ ایک شخص جو دن رات آپ کا سائباں بن جاتا ہے وہ شوہر ہی تو ہوتا ہے بیٹا۔ آپ کی ہر ضرورت، ہر آرام کا آپ کے ماں باپ کے بعد آپ کا شوہر ہی تو خیال رکھتا ہے، اور اس کی محبت ماں باپ کی طرح اس کے ہر فعل سے نظر آنی چاہیے تھی آپ کو۔ حقیقتاً محبت منہ سے دعوے کرنے سے تھوڑی سمجھ آتی ہے۔ آپ نے ایسا کیوں سوچا کہ عمیر کی محبت کو جوش میں لانے کے لیے آپ اسے غصہ دلائیں؟ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی مرد خواہ کتنا ہی نرم اور حلیم مزاج کیوں نہ ہو، وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی غیر مردوں سے چھپ چھپ کے تعلق رکھے، خواہ یہ تعلق فقط آواز تک ہی کیوں نہ ہو۔ بابا تعصب سے مجھے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہے جا رہے تھے، اور اسی قدر تیزی سے میرے اشک گود میں دھرے ہاتھوں پہ گرتے جا رہے تھے۔ ان کے آخری جملے پر میں ایک جھٹکے سے آنسوؤں سے تربتر چہرہ اٹھا کر تیزی سے ان کی بات کاٹ کر بولی تھی، بابا میرا یقین کریں، کال میں نے ضرور کیا تھا مگر بات کرنے کی جرت نہ کر سکی۔ میں نے کال ہی صرف اس لیے کیا تھا کہ کال لوگ میں اس کا نمبر آ جائے۔ میں نے ہاتھوں سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، لیکن تم نے ایسا کیا ہی کیوں؟ بابا نے مجھے بے بسی سے دیکھا۔ در حقیقت انہیں میری زبانی میرا سارا معاملہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی اپنے شوہر سے اپنے ہی خود ساختہ پیدا کردہ جھگڑے کے باعث گھر لوٹ آئی ہے۔ سوری بابا، مجھے معاف کر دیں، مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ میں نے کیسی غلطی کر دی۔ میں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رو پڑی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں خود عمیر کی محبت میں کیسی جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ اور یوں مجھے بابا کے پاس رہتے مہینہ بھر ہونے والا تھا، جانے عمیر اور بابا کے درمیان کیا بات ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ بہرحال میرے لیے اب زندگی کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور تب اچانک میں نے پھپھو جانی کے پاس انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا۔ بابا حیران رہ گئے، پھر بہت خفا ہوئے۔ انہوں نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی۔ مجھ اپنے بوڑھے ضعیف باپ کو تنہا چھوڑ جاؤ گی؟ میں نے ان کی بات پہ نظریں چرا لی۔ میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں، بس کچھ سال کی بات ہے، حالانکہ دل میں تہیا کر چکی تھی اب دوبارہ
اس فضا میں سانس نہیں لوں گی جہاں میری سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ تمہارا مطلب ہے سال، یعنی کچھ سال؟ بابا حیرانگی کے باعث بات مکمل نہ کر سکے تو میں نے ان کی گود میں سر رکھ کر بابا کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کہیں بابا، پلیز کچھ نہ کہیں۔ اور بابا خاموش ہو گئے۔ ان کی ضعیف آنکھیں پانی سے جھلملانے لگیں۔ اور یوں پھر 2 ہفتے کے اندر اندر میری فلائٹ اوکے ہو گئی۔ ایئرپورٹ پر فلائٹ کے پیسنجرز کو سیکیورٹی چیکنگ کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ میں نے الوداعی کلمات کہنے چاہے تو منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ بے تحاشا روتے ہوئے بابا کے فراخ سینے سے چمٹ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب بس کرو اور جاؤ، فلائٹ کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ بابا نے میرا سر اپنے سینے سے ہٹا کر میرے آنسو صاف کیے، لیکن ان کے الفاظ پر میں صدمے سے چور ہو گئی۔ بابا، میرے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا۔ جاؤ میری بیٹی، فی امان اللہ۔ انہوں نے میری پیشانی چومی اور ہینڈ بیگ اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نیم جان ہاتھ سے بیگ کو پکڑے لڑکھڑاتے ہوئے پلٹ گئی۔ سیکیورٹی چیکنگ کے بعد میں آگے بڑھ گئی۔ آنسوؤں کی یورش کو ہر گزرتے پل کے ساتھ میں پلکوں سے پیچھے دھکیلنے میں ہلکان تھی، جب پلین میں داخل ہوتے ہوتے بے اختیار لڑکھڑا گئی۔ ارے رے، سنبھل کے۔ تمہیں بھی لگتا ہے پکا یقین ہے کہ جب جب ڈگمگاؤ گی میں ضرور تھام لوں گا، اسی لیے اتنی لاپرواہی سے چلتی ہو؟ یہ آواز ہو بہو عمیر کی آواز سے مشابہ تھی۔ میں نے جھٹکے سے پلٹ کر اپنی کلائی تھامنے والے کو دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ عمیر، عمیر تم؟ عمیر سر پلیز۔ جبھی ہم دونوں کے بیچ ایک خوبصورت سی ایئر ہوسٹس نے مداخلت کرتے ہوئے سیٹ کی جانب اشارہ کیا، ورنہ جانے ہم دونوں کے بیچ میں اور کون کون سے فلمی سین ہو جاتے۔ ہم دونوں دروازے میں دوسرے آنے والوں کا راستہ جو بلاک کیے کھڑے تھے۔ عمیر نے مسکرا کر میرا ہاتھ اور ہینڈ لگیج تھاما اور مجھے مطلوبہ سیٹ تک لے آیا۔ بہت مشکل سے 1 مہینے کی چھٹی نصیب ہوئی ہے۔ انگلینڈ میں ہنی مون منانے کا پلان ہے، اسی لیے روزانہ بابا کو تمہاری فلائٹ جمعرات سے پہلے اوکے ہرگز نہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور نبھایا بھی۔ اب بس تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، جس سے مجھے یقین پانا ہے، محبت کا بھی، اور اسے نبھانا بھی ہے۔ میری سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے عمیر محبت سے گندھے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور مسرت اور تشکر کے بے پایاں احساس سے میری آنکھیں آنسوؤں سے جگمگانے لگی تھی، مگر میرا دل اور چہرہ دونوں اپنی محبت کو واپس پا لینے پہ شاد تھے، کھل اٹھے تھے۔ اور یوں عمیر کی سنگت میں گزرا برطانیہ میں وہ 1 ماہ میری زندگی کی ڈائری کا سب سے خوبصورت وقت بن گیا۔ آج یہ کہانی لکھتے پھر سے جانے کیوں تمام مناظر نگاہوں کے سامنے گھوم گئے ہیں، کئی مقامات پر آنکھیں بھیگی تو آخر کار دل مسرور ہوا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یقیناً کہ اب عمیر بہت بدل چکے ہوں گے، مجھ سے ہر لمحہ اظہار محبت کرتے ہوں گے، اپنے جذبات کا مظاہرہ کرنے والے شوہر کا روپ دھار چکے ہوں گے۔ تو یقین مانیے، بدلتی صرف ہماری غلط فلمی توقعات یا سوچ ہے، جو کہ عمیر کے معاملے میں میری تھی، اب بدل چکی تھی۔ اور میں جان گئی تھی کہ عمیر بھلے ہر وقت آئی لو یو کہہ کر جذبات بھری نگاہوں سے مجھے نہ دیکھتے ہوں، اظہار محبت نہ کرتے ہوں، مگر دل سے مجھے چاہتے ہیں، اور میرے سوا اب ان کی زندگی یا دل میں کوئی اور نہیں۔